اور جب ہم کوئی آیت تبدیل کرتے ہیں کسی دوسری آیت کے بدلے میں، واللہ اعلم بما ينزل، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کر رہا ہے، قالوا انما انت مفتر، تو یہ کہتے ہیں کہ آپ تو جھوٹ گھڑتے ہو معاذ اللہ، یعنی اس اللہ کی طرف جو اس قرآن کی نسبت کرتے ہو یہ غلط نسبت کرتے ہو، اس میں معاذ اللہ آپ جھوٹے ہو۔ قرآن میں بہت دفعہ ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل کی، اس میں ایک حکم دیا، پھر اس کو چینج کر دیا۔ بعض دفعہ آیت ایسی چینج کی ہے کہ لفظ ہی اس کا منسوخ کر دیا، اس کی تلاوت پر بھی پابندی لگا دی۔ بعض دفعہ ایسا نسخ ہوا ہے کہ تلاوت کو باقی رکھا گیا، حکم کو تبدیل کر دیا گیا۔ بعض دفعہ حکم کو باقی رکھا گیا، تلاوت کو منسوخ قرار دے دیا گیا۔ یہ تینوں قسم کی مثالیں ہمیں قرآن مجید میں ملتی ہیں۔ تو حکم کو باقی رکھا گیا اور تلاوت کو منسوخ کر دیا گیا، وہ رجم کی آیات تھیں، جس میں آیت تھی الشیخ والشیخۃ اذا زنایا فرجموا کل واحد منہما، کہ جب شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو ان دونوں کو پتھروں سے ہلاک کرو۔ یہ حکم تو باقی رکھا لیکن الفاظ کو منسوخ کر دیا، یعنی قرآن سے الفاظ نکال دیے گئے۔ اب اس میں کیا حکمت تھی کہ بھئی جب اللہ تعالیٰ نے حکم کو باقی رکھا ہے تو لفظ کو نکال دیا، اس میں حکمت کیا ہے؟ بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہمیں ہر حکمت کا علم ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن سرسری غور سے جو ایک حکمت معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ رجم کا جو حکم ہے نا اسلام میں بہت سخت حکم ہے، اس کے لیے بہت شدید اور مضبوط دلیل ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اجماع کی حجیت کو ثابت کرنے کے لیے کہ اجماع کا جو حکم ہے وہ بھی قرآن کی آیت جیسا ہی ہے، تو یہ بتانے کے لیے عین ممکن ہے ان آیتوں کو قرآن سے نکلوا دیا ہو کہ پوری امت کا صحابہ کا اجماع ہو چکا ہے کہ جو شادی شدہ مرد یا عورت کو رجم ہی کیا جائے گا۔ تو یہ اجماع بتانے کے لیے کہ اجماع اتنی مضبوط دلیل ہے کہ اس سے جو حکم ثابت ہوگا وہ قرآن کی آیت جیسا ہی ہوگا، یعنی یہ امت اجماع پر ایسے ہی عمل کرتی ہے جیسے قرآن کی آیت پر، تبھی قرآن سے باقاعدہ ان آیتوں کو منسوخ کر کے نکالا گیا ہے، پھر بھی پوری امت کا اس پر اجماع ہوا، صحابہ کا، تابعین کا، چاروں ائمہ کا، تمام محدثین کا۔ کوئی بھی اسلامی اسکالر جو معتبر اسکالر ہو ایسا نہیں گزرا اسلامی تاریخ میں جس نے اس حکم کا انکار کیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اجماع کی حیثیت کو بیان کرنے کے لیے نا کہ یہ امت شریعت کے حکم کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کی آیت کو جو ویلیو دیتی ہے وہی اس امت کے اجماع کو بھی ویلیو دیتی ہے، یعنی پوری امت اگر کسی حکم پہ جمع ہو جائے تو یہ اس کو وہی ویلیو دیتی ہے جو قرآن کی آیت کو، تو اس کے لیے قرآن میں اس آیت کا باقی رہنا ضروری نہیں ہوتا۔ تو یہ اجماع جو ہے نا بہت مضبوط دلیل ہے۔ آج جتنے گمراہ لوگ آج سوسائٹی میں آ رہے ہیں، گمراہ اسکالر آئے ہیں، وہ اجماع کے راستے سے ہی گمراہ کرتے ہیں، یعنی اجماع کو توڑتے ہیں وہ۔ تو حدیث میں آتا ہے میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ تو اتنا اہم ترین حکم جس کے لیے انتہائی مضبوط دلیل چاہیے تھی جو رجم کا حکم ہے، تو اس کے لیے امت نے اجماع کا سہارا لیا کہ اس پر پوری امت کا اجماع، لہذا یہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن کی آیت۔ تو اور بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ تو میرے ذہن میں یہ حکمت آتی تھی جب میں طالب علم تھا نا، تو میں سوچتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب رجم کے حکم کو باقی رکھا تو آیتوں کو کیوں منسوخ کر دیا، حالانکہ حکم کتنا امپورٹنٹ ہے اور کتنا سخت حکم ہے۔ تو میرے ذہن میں یہ بات آتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ امت اجماع کو ایسے ہی فالو کرتی ہے جیسے قرآن کی آیت کو، یعنی قرآن کی آیت اگر منسوخ بھی ہو جائے گی، اگر اجماع ہوگا نا تو امت اس اجماع کو بہت ویلیو دے گی۔ تو یہ بات اللہ امت کے آخری حصے تک جو قرب قیامت میں آنے والی امت ہے اس تک یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ اس امت کے اجماع کو معمولی نہ سمجھو۔ اللہ کا فضل ہے کہ میرے ذہن میں یہ نقطہ آیا، بعد میں الحمدللہ میں نے مفسرین میں جب دیکھا، جب طالب علمی کے دور ہمارا مکمل ہوا، جو ایک روایتی طالب علمی کا دور ہوتا ہے، تو مجھے بعض مفسرین کی طرف سے ان کی تفسیروں میں یہ بات صراحت سے مل گئی کہ اللہ نے اس میں اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے کہ یہ حکمت ہو کہ تاکہ امت اجماع کو ویلیو دے، اور یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہ امت اجماع کو وہی ویلیو دیتی ہے جو قرآن کی کسی آیت کو ویلیو دیتی ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ یہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ یعنی اس سے ایک اہم بات یہ بھی ثابت ہوگی کہ آپ قرآن کی آیت کی ایسی تفسیر بیان نہیں کر سکتے جو اجماع امت کے خلاف ہو۔ آج کتنے اسکالرز ہیں جو قرآن کی آیتوں کی ایسی تفسیر کر رہے ہیں جو ان کی اپنی ذاتی رائے ہوتی ہے اور ذاتی اجتہاد ہوتا ہے، اور وہ پوری امت پہ تھوپ دیتے ہیں اور پوری امت کو غلط قرار دے رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے کسی اسکالر کو آپ کبھی بھی نہ سنیں جو آپ کو اجماع امت کے خلاف لے کے جا رہا ہو، تمام فقہا صحابہ کا ایک رائے ہو اور وہ اس کے خلاف فتویٰ دے رہا ہو اور دلیل یہ دے رہا ہو کہ میں قرآن و حدیث کو مانتا ہوں، میں کسی اور کے فتوے کو نہیں مانتا، تو اس کی دلیل سے آپ کبھی دھوکے میں نہ آئیں۔ تو بہرحال جو آیت کا جو اصل مفہوم ہے وہ یہ کہ یہ مشرکین نے یہ کہا کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہے
تو یہ منسوخ کیوں ہوتا ہے بھائی؟ اللہ نے ایک آرڈر دیا تو اللہ اس آرڈر پہ قائم رہے نا، اس کو چینج کیوں کر رہا ہے؟ اس کی بہت ساری مثالیں پچھلے لیکچروں میں